جو امیر المجاہدین کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا خون پیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز جہاں پر ہے جبریل امین بھی وہاں پر نہیں برداشت کر سکتے. تو میں نے صبح ایک حدیث شروع کیا ہے، مزید بھی میں حدیثیں پیش کروں گا سرکار کے خون کے حوالے سے بھی. یہ حدیث جو ہے اس سرکار کے پخانے کے بارے میں ہے. یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت درج فرمائی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور باہر نکلے، دور چلے گئے، یہاں تک کہ جو زمینوں کے نشانات ہوتے ہیں، یہ جو زمیندار نشان بناتے ہیں، وہ ختم ہو گیا کہ جنگل شروع ہو گیا. تو میں نے 3 واقعات دیکھے، 3 واقعات، اور فرماتے ہیں اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو میرے لیے یہ 3 واقعات ہی کافی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں پہلا واقعہ یہ دیکھا کہ حضور نے قضائے حاجت فرمانی تھی، اور آپ بڑی شرم والے، بڑی حیا والے، کسی کے سامنے آپ قضائے حاجت نہ فرماتے. اور میں جابر جاؤ اس درخت کو پکڑ کے لے آؤ، درخت کو پکڑو لے آؤ ادھر. میں نے اس کی ٹہنی پکڑی تو ویسے جیسے مطیع اونٹ یا جانور مالک کے پیچھے چلتا ہے وہ میرے پیچھے چلنے لگا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں میں لے کر آ گیا اس کو، لیکن اس کے ساتھ پورا سطر نہیں ہوتا تھا، پردہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں یہ کافی نہیں ہے، وہ بھی لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی درخت پکڑ کے میں لے آیا. پھر حضور نے فرمایا التائما علیہ، مجھ پر جھک جاؤ، دونوں طرف جھک جاؤ مجھ پر. جھک کے پردہ ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے قضائے حاجت فرمائی. جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لِأَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. جس میں بارش سے جو چیز نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ جگہ خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی. میں نے عرض کی حضور میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کا پخانہ مبارک میں تناول کروں، لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی. فرمایا جابر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے پخانہ وغیرہ اس کو زمین نکل جاتی ہے اور اس کی صرف خوشبو باقی رہتی ہے. یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے. یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں جو بیت الخلاء بنی ہوئی تھی اس میں تشریف لے جاتے، میں جانتی کہ میں صفائی وغیرہ کروں تو دیکھتی کہ وہاں سے خوشبو برآمد ہو رہی ہے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی. حضور نبی کریم سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انبیاء کی جو جماعت ہے ان کے جسم سے جو نکلتا ہے اس کو زمین نکل جاتی ہے. یہ پہلی بات ہوگی. میں اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں. قرطبہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آج سے 20 سال پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی بالاستیاب.
انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا. اور انہوں نے کہا حضور جب 63 برس کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ پھیکا پن ظاہر ہوتا ہے, چمک دمک ختم ہو جاتی ہے, جھریاں ظاہر ہوتی ہیں, پیچ پڑ جاتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں حضور کا چہرہ 63 سال کی عمر میں بھی 18 سال کی طرح رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عجیب بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنو وہ کہتے ہیں اگر حضور کے چہرے پر جھری پڑ جاتی یا پیچ پڑ جاتے یا رنگ میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا تو کوئی شخص کہتا کہ حضور اب حسین نہیں رہے یا فلاں شخص حضور سے زیادہ حسین ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا, اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور میں کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا. اس لیے پسینے میں بھی خوشبو رکھی, آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو, حضور جن راستوں سے گزرتے ان راستوں سے بھی خوشبو, اور حضور کا پیشاب بھی خوشبودار, حضور کا خون بھی خوشبودار, حضور کا پخانہ بھی خوشبودار. اللہ نے کوئی عیب پیدا ہی نہیں ہونے دیا. بے شک آپ کے تھوک مبارک میں بھی خوشبو, آپ کے نظرہ مبارک میں بھی خوشبو, آپ کے ریٹ مبارک میں بھی خوشبو. اسی لیے تو بخاری شریف میں ہے, عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حضور کے پاس تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں یا آپ اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں یا کھنگارتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے وہ اپنی چہرے پر مار لیتا ہے. یقیناً من قبیل نور تھا حضور کا نظرہ مبارک, آپ کا تھوک اور آپ کی ریڑھ مبارک, اس میں بھی شفا تھی, اس میں بھی خوشبو تھی. اس لیے صحابہ اپنے چہرے پر ملتے تھے, ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی ریڑھ جو ہے وہ چہرے پر نہیں ملتا. لیکن حضور نبی کریم کی یہ فضولات جو ہیں ان سے بھی صحابہ نے تبرک حاصل کیا. اب پھر واپس آ جاؤ. جابر فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ جہاں پخانہ کیا حضور نے, پخانے کو زمین نکل گئی, وہاں سے خوشبو برآمد ہونی شروع ہوئی, درخت آگے حضور کے پاس بلانے پر. دوسرا واقعہ فرماتے ہیں آگے گئے تو ایک اژدہا ظاہر ہوا, میں ڈر گیا کہ کہیں وہ حضور پر حملہ نہ کر دے, لیکن سرکار مطمئن, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. حضور آگے جا رہے ہیں, اژدہا آپ کی طرف آ رہا ہے. اس اژدہا نے اپنا منہ حضور کی کان کے قریب کیا اور حضور سے باتیں کرنے لگا, حضوروں سے باتیں کرنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ میں قرآن پاک سے استدلال کر رہا ہوں, سورہ نمل سے. یا ایھا الناس قد علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو, ہم معاشر انبیاء جو ہیں, جماعت انبیاء جو ہیں, ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں. بے شک بے شک. ابھی تک سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بلبل کی بولی جانتا ہوں, یا میں چڑیا کی بولی جانتا ہوں, یا میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں. لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی. بے شک بے شک. اور